أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارہ اس تلاوت کلام پاک کو تو درجہ قبولیت عطا فرما اور اس کا جو ثواب ہے بوسیلہ امام زمان علیہ السلام تمام یہ شہدائے کربلا سیران کربلا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں پروردگارہ قبول فرما اور اس سے جو ثواب حاصل ہو وہ مرزا محمد یوسف ابن مرزا محمد کاظم مرحوم کی روح کو پہنچے اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا محمد یوسف صاحب ابن مرزا محمد کاظم صاحب کی روح کو ایسا نصب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ایک صلوات بھیج دیں، ایک بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے احسال ثواب کی مجلس ہے جو جیتے جی بہت بڑا کام کر گئے۔ اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے اور معصومین کے جوار میں ان کو جگہ ملے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اس مختصر سے وقت کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا۔ یہ سورہ دہر، جسے حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آل محمد علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئے ہوئے قصیدے کا دوسرا نام سورہ دہر ہے۔ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہ پورا قصیدہ ہے آل محمد علیہ السلام کے نام جو بھیجا گیا ہے، اور اسی سے اس گھرانے کی عظمتوں کا اندازہ لگتا ہے۔ دیکھیے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ آیات کو دیکھے اور عمل کرے، اور آل محمد علیہ السلام وہ شخصیات ہیں، وہ باعظمت شخصیتیں ہیں کہ جو عمل کرتے جائیں اور قرآن کی آیتیں بن کے نازل ہوتی چلی جائیں۔ ہم منتظر رہتے ہیں کہ قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن منتظر رہتا ہے کہ آل محمد کا عمل کیا ہے۔ ایک اور درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہ پورا قصیدہ ہے، اس میں 2 معصوم بچوں کا ذکر ہے جو ذوف کا شکار ہیں، علیل ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے ان کی اس ذوف کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نذر مانی، ایک منت مانی، اور یہ منت تھی کہ اے اللہ، یہ بچے روبہ صحت جیسے ہی ہوں گے، ہم تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ نذر کا ماننا یا نذر کا کرنا یا منت کا ماننا نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کا حوالہ دیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ لوگ ایسے بھی ہیں جو نذروں کو مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں ہیں، نذروں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ انہیں معلوم رہتا ہے کہ ان کو کس کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، اور اس کے بعد کمال شرافت اور کمال سخاوت
جو قرآن مجید نے پیش کی ہے، جو تصویر پیش کی ہے، یقین جانیے حاتم طائی جیسے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں قربان ان لوگوں کی سخاوت کے سامنے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کے جملے نہیں ہیں، سورہ دہر کے آیات ہیں جو قرآن مجید میں محفوظ ہیں. اس میں ایک منظر نظر آتا ہے کہ مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور شان سخاوت یہ ہے کہ جب وہ آنے والے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بہت بڑا احسان کیا کہ ہم کو کھانا کھلایا، تو پلٹ کے کیا جواب دیتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. دیکھو یہ جو کھانا ہم نے کھلایا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہے، نہ تم پر کوئی احسان ہے، نہ تم سے کوئی جزا کے ہم طلبگار ہیں. اب ہم سے یہ کوئی سوال نہ کرے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو بارگاہ معصومین میں کیوں پہنچتے ہیں، ہم مولا علی سے کیوں سوال کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام سے کیوں سوال کرتے ہیں. ہمارے سامنے کی بات ہے کہ سوال کریں گے بھی، عطا بھی ہو جائے گا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، نہ ایک احسان سمجھا جائے گا. اگر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے تو انہیں گوارا نہیں ہوگا. تو یہ گھرانہ ہے کہ جس میں پورا منظر پیش کیا ہے اس سورہ میں. المختصر، میں نے آپ کے سامنے اتنے لوگ جمع ہو گئے، اب آپ متوجہ رہیے. میں نے اس آیت کو اس لیے عرض کیا کہ ہمارے اچھن بھائی کی زندگی آپ کے سامنے بھی ہے، جو جانتے ہیں، میرے سامنے بھی ہے، میں بھی بچپن سے ان کو دیکھتا تھا کہ کس وقت اللہ کی ہدایت کی طرف انسان گامزن ہو جائے، خون کا بھی اثر ہوتا ہے اور لطف الہ کا بھی ہوتا ہے اثر، اللہ کی طرف سے لطف زندگی میں شامل ہو جائے اور کس وقت انسان کو توفیق مل جائے. دیکھیے توجہ دیے گا، انا ہدیناہ سبیلا، میں نے ہدایت کی سبیل کر دی، میں نے ہادیوں کو بھیج دیا، میں نے رہبروں کو بھیج دیا، میں نے بتانے والوں کو بھیج دیا، میں نے سمجھانے والوں کو بھیج دیا. بہترین گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کر دی گئی ہے، پراپر گائیڈنس بھی رہا تمہارے سامنے، بہترین بتانے والے، اچھائی و برائی کو سمجھانے والے بھیجے گئے. اور پھر یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ جواب میں ایک آیا کہ میں نے بھیج تو دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو. میں تمہیں روکوں گا نہیں، میں ٹوکوں گا نہیں، میں منع نہیں کروں گا، میں تمہیں اپریشیٹ نہیں کروں گا، تمہیں تعریف نہیں کروں گا. اگر تم نماز پڑھتے ہوئے نظر آؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی فرشتے کو بھیج دوں جو تمہیں اپریشیٹ کرے، تھپتھپائے کہ بہت اچھا کیا، نماز پڑھ لی. ایسا نہیں ہوگا کہ ماہ صیام میں تم روزے رکھ رہے ہو، وقت افطار کسی فرشتے کو 2 کھجوریں لے کے بھیج دوں اور کہوں بڑا اچھا کیا، اللہ نے تمہارا روزہ قبول کر لیا. یا اگر کسی پر ظلم کر رہے ہو، کسی پر زیادتی کر رہے ہو، کسی کا مال غصب کر رہے ہو، کسی کو ستا رہے ہو، کسی کو پریشان کر رہے ہو، یا میری بھی نافرمانی کر رہے ہو، تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا. گو کہ میں قادر ہوں، میں چاہوں تو تم ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، میں چاہوں تو تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قارون کا واقعہ گواہ ہے، شداد کا واقعہ گواہ ہے کہ تمام اختیارات، یا نمرود کا وہ بڑا مشہور واقعہ، وہ وہاں کے فرعون کا، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ گئی ہیں مصر، اس کے بعد میں وہ ایک دم جام ہو گیا تھا، پیرالائز جسے کہا جائے، مجہول ہو گیا تھا، جم گیا تھا ایک جگہ پر جب جناب سارہ کی طرف بدنیتی کا خیال لیے ہوئے آگے بڑھا ہے. تو اللہ اگر چاہے تو ظلم کے اوپر روک بھی سکتا ہے، ٹوک بھی سکتا ہے، کسی کو بھیج بھی سکتا ہے، لیکن اس کی بے نیازی ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میرے پاس تمام اختیار ہیں، لیکن صرف اور صرف تمہیں چونکہ عقل دی ہے، میں تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ تم اچھا کرو یا برا کرو. لیکن اتنا خیال رکھنا، اگر اچھا کرو گے تو جنت تمہاری منتظر رہے گی، اور اگر کچھ برا کر کے آؤ گے تو جہنم تمہارا منتظر رہے گا. یہ تمہارے اوپر ہے کہ کس طرح تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، کس طرح تم اپنی زندگی کے شب و روز اس دنیا میں گزار کر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو. لیکن اتنا خیال رکھنا، جیسا کر کے آؤ گے ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم و نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ذوالقفل و ذوالقرنین اور یحییٰ و زکریا و ادریس و عزیز، انبیاء کرام کی ایک فہرست ہے. یہ تمام لوگ جب بتانے کے لیے آ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو آخر انسان ہی کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیوں کیا؟ توجہ دیے گا، اللہ نے انسانوں ہی کے لیے ہدایت کا انتظام کیوں کیا؟ مخلوقات تو بہت ہیں، نباتات بھی ہے، جمادات بھی ہے، حیوانات بھی ہیں، انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کی سبیل کیوں کی؟ اب
میں اپنے نوجوانوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسانوں کے اوپر جو اتنا ہدایت کا انتظام کیا گیا اور اتنا زیادہ حکم دیا گیا کہ تم نیک راہ پہ چلو، اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی تخلیق کے متعلق جب کسی نے سوال کیا، اللہ کے خالق ہونے کے سلسلے میں سوال کیا، تو امام نے جواب دیا جسے محفوظ کیا تاریخ نے، کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، نباتات اور جمادات کا بھی وہ خالق ہے، اللہ نے حیوانات کو بھی خلق کیا، اور اللہ نے اس انسان کو بھی پیدا کیا۔ پھر آپ نے مثال دی کہ اللہ نے جب حیوانوں کو خلق کیا، جب جانوروں کو خلق کیا، تو ان میں ہوا و ہوس ڈال دی، ان کے وجود میں شہوت ڈال دی، ان کے وجود میں شہوت ڈال دی، ہوا و ہوس۔ اور جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، ملائکہ کو خلق کیا، تو ان میں عقل دی، ہوا و ہوس نہیں تھی، شہوت نہیں تھی۔ دیکھیے توجہ دیجیے گا، امام کے جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے جب خلق کیا تو وہاں عقل ہے، وہاں شہوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو جس طرح عقل عطا کی ہے، عقل کے مطابق جو علم عطا کیا ہے، اسی حساب سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جو رکوع کے لیے معین کر دیا فرشتہ، وہ اب صبح قیامت تک، خلقت سے لے کر صبح قیامت تک اس کی وہی ڈیوٹی ہے کہ وہ رکوع کرتا ہوا نظر آئے۔ جو سجدے میں ہیں فرشتے، ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ جو قیام میں ہیں ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ جو تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں ان کی وہی ڈیوٹیز ہے۔ جو بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ جو ہواؤں کو چلا رہے ہیں ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ جو بارش کو برسوا رہے ہیں ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ جو بارش کے قطرات کو کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ جو روح پہ قبض کرنے کے لیے معین کر دیا گیا ہے اس کی وہی ڈیوٹی۔ وہاں اس بات کا ٹینشن نہیں ہے کہ یار ہم کو یہ کام ملا، ان کو یہ کیوں ملا، ہم تو یہاں پر کھڑے ہیں وہ وہاں پہ کیوں ہیں، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھے کیوں ہیں، ہم کو تو ادھر سے ادھر مارا پھرنا پڑتا ہے، وہ اطمینان سے اپنے سجدے کی حالت میں کیوں ہیں۔ وہاں ہوا و ہوس نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے۔ جو اللہ نے فیڈ کر دیا، توجہ دے رہے ہیں آپ، جو اللہ نے عقل کے مطابق ان کو فیڈ کر دیا، بس وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ اور میں اپنی طرف سے دلیل کیوں دوں، خود قرآن نے اس بات کی گواہی دی کہ جب جناب آدم کو خلق کر دیا گیا، روح پھونکی گئی ان کے جسم میں، تو آواز قدرت آئی کہ جب میں روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ شیطان نہیں جھکا، باقی سب کے سب سجدے میں جھک گئے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ملتا ہے۔ ملائکہ نے کہا کہ تو کس کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے؟ کہ میں انسانوں کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہ وہ جو فتنہ و فساد کریں گے، وہ جو فتنہ و فساد کریں گے، وہ جو خونریزی کریں گے۔ تو آواز قدرت آئی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد میں ایک سوال ملتا ہے، بتاؤ وہ نام جو آدم کو معلوم ہے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ تو تمام فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے اللہ، ہم سے سوال نہ کر اسماء کے بارے میں، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں اتنا ہی علم عطا کیا گیا ہے جتنا تو نے عطا کیا ہے۔ اچھا، یہاں تک آپ کے اذہان عالیہ آگے میں ایک بات عرض کروں، فرشتوں کے لیے قرآن مجید میں یہ جملے مل گیا کہ ہم اتنا ہی بولیں گے جتنا تو بلوائے گا، ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا تو کہے گا۔ توجہ دے رہے ہیں؟ اب ایک منظر میں آپ کے سامنے عرض کروں جس پہ تمام شیعہ اور اکثر بقیہ مسلمان بھی متفق ہیں کہ شب ہجرت جب سرکار ختمی مرتبہ سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق اپنے بستر پر اپنے بھائی اور اپنے داماد کو لٹا کر شب ہجرت رات کے اندھیرے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے مدینے سے ہجرت کر لی۔ تو اب اس کو امام غزالی جیسے شخصیت نے بھی لکھا ہے کہ بستر رسول پر مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل و میکائیل نے کہا کہ معبود کون ہے جو اس چادر کے اوڑے سو رہا ہے، کون ہے جو اس چادر کے نیچے ہے؟ تو جواب قدرت آیا، ایک بھائی کے لیے جان قربان کر رہا ہے، کیا تم ایک دوسرے پر جان قربان کر سکتے ہو؟ کہ نہیں معبود، ہم تو تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم
نہیں ایک دوسرے پر جان قربان کر سکتے ہیں. کہا اچھا قربان نہیں کر سکتے ہو تو جاؤ اور فرش پر رسول کے میرے حبیب کے بستر پر سونے والے کی مدح سرائی کرو. تو دونوں فرشتوں کو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے, اکثر مسلمانوں نے لکھا ہے, جبرائیل و میکائیل جیسے ہی حکم خدا ہوا کہ جاؤ تو یہ عرش سے آئے اور فرش پر پہنچ گئے. ایک سرہانے کھڑا ہو گیا, ایک پاتیانہ کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد میں جو جملے ہیں ذرا سا لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ, اکثر روایت میں یہی جملے آپ کو مل جائیں گے کہ دونوں فرشتوں نے سونے والے کی مدح کرنا شروع کی. بخن بخن لکا یا ابن ابو طالب, مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. توجہ دے رہے ہیں, مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. من مثلک, تمہاری مثل کون ہے؟ تمہاری تعریف تو اللہ فرشتوں کے درمیان عرش پہ کر رہا ہے. یہ روایت, یہ اس کو رائٹرز نے لکھا ہے کہ بخن بخن لکا یا ابن ابو طالب, مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, آپ کی مثل کوئی نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل نے جو کلمات کہے اور ایڈریس کیا مولا متقیان کو, تو صرف اور صرف ایک نام سے, مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. سوال اس بات کا ہے کہ جبرائیل کو نہیں معلوم ہے کہ یہ سونے والا کون ہے؟ کیا میکائیل کو نہیں معلوم ہے کہ یہ سونے والا کون ہے؟ اما ہمارے گھر کے کسی بچے سے بھی پوچھ لیے کہ مولا علی, تو وہ بتا دے گا. ان کے القاب بتاؤ, مثل العجائب کون ہے, مشکل کشا کون ہے, غالب کل غالب کون ہے, مطلوب کل طالب کون ہے, ہر آدمی جواب دے گا. تو بہت سے تو آپ کے القابات ہم کو بھی معلوم ہیں, اسما ہم کو بھی معلوم ہے, نہ کہ جبرائیل و میکائیل جانتے نہیں تھے سونے والا کون ہے, کن صفات کا مالک سو رہا ہے. لیکن جب وہ مخاطب ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مبارک ہو اے علی, مبارک ہو اے مظہر العجائب, مبارک ہو اے عالم علم لدنی, مبارک ہو اے صاحب منبر سلونی, بلکہ انہوں نے کہا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. پڑھنا میرا کام ہے, محسوس کرنا آپ کا کام ہے. دور تک یہ مجلس جا رہی ہے, بہت سے مسلمان حضرات سن رہے ہوں گے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ عقل کے ناخون لیں. کیا کہنا عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام. آنے والا کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. اگر ہم اور آپ سوال کریں کہ جبرائیل و میکائیل آپ نے سونے والے کو اس طرح مبارکباد کیوں دی, تو شاید معصوم فرشتے یہی جواب دیں گے, تم بیوقوف, تمہیں کیا معلوم. ہم تو وہی بولیں گے جو وہ بلوائے گا, ہم تو وہی بولیں گے تو وہ بلوائے گا. معلوم ہے یہ ہے شان جناب ابو طالب. تو فرشتوں کا کام ہے عقل کے حساب سے جو چیز فیڈ کر دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کریں. امام نے فرمایا جانور میں ہوا و ہوس ہے, شہوت ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اس کو بھوک لگی ہے اگر کسی شیر کو, اکثر ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں ڈسکوری پر اور نیشنل جغرافک وغیرہ چینلز پر, تو اٹیک کیا اس نے کسی ہرنی کے اوپر, تو وہ یہ سوچ کر رک نہیں جائے گا کہ ارے اس ہرنی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر میں اپنی اس وقت اس کو مار کے کھا جاؤں گا تو ان بیچارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, ان بچوں کو دودھ کون پلائے گا. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی جانور بندھا ہوا ہے, کوئی بکری بندھی ہوئی ہے, اور اس کو آپ نے کھول دیا تو سامنے گھر سے باہر نکلی تو اب وہ ہریالی دیکھے گی, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے یہ کس کی ہریالی, کس کا باغ ہے, اپنا مالک کا باغ ہے یہ کسی غیر کا باغ ہے, اس کا کام ہے گھاس کو کھانا. تو ان کے پاس ہوا و ہوس ہے, جو چیز مل جائے اچھی ہو یا بری ہو, اپنی ہو یا پرائی ہو, ہمارا اس وقت پیٹ بھر جائے. اس کے بعد میں امام نے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اندر فرشتوں والی عقل بھی رکھ دی اور جانوروں والی شہوت بھی رکھ دی. بس عزیزان گرامی, ایک اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے, آپ سب حضرت انسان ہیں, آپ سب اشرف مخلوق ہیں, اور آپ کی تعریف میں امام نے فرمایا ہے کہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کے اندر حیوان بھی نظر آ رہا ہے, انسان کے اندر فرشتہ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا بعض وقت علی نواب بھائی بے خیالی میں یہ کلمات زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. بعض انسان کے بارے میں کوئی سوال کریے, ارے بھائی ان کو دیکھا ہے, ان سے ملاقات ہے. اجی صاحب چھوڑیے, کیسے کیا ملاقات کرے, جانور ہو رہے ہیں, ایک دم حیوان سے بدتر ہیں, ان کا ذکر بھی نہ کیے.
بعض وقت ہوتا ہے کہ کسی کا آپ ذکر کیا، ارے بھائی فلاں صاحب، ارے کیا کہنا صاحب، فرشتہ ہو رہے ہیں فرشتہ. تو بعض وقت لاشعوری میں ہم وہ بات کہہ جاتے ہیں جو سمجھ میں نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ انسان کے اندر فرشتہ بھی ہے، انسان کے اندر جانور بھی ہے. اب عزیزان گرامی، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. جانور سے کوئی سوال محشر میں نہیں ہوگا، دوسری مخلوقات سے سوال نہیں ہوگا. ہم سے اس لیے سوال ہوگا کہ ہمارے وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک جانوروں والی شہوت بھی ہے، ہوا ہوس بھی ہے، اور ایک فرشتوں والی عقل بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب 15 برس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب شریعت کے اصول لاگو ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہی بچہ گھٹنیوں کے بل چلنے لگے اسی وقت سے نماز اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، روزہ واجب ہو جائے گا، حج واجب ہو جائے گا. اللہ نے دین کو مسلط نہیں کیا ہے، انسان کی مرضی پہ چھوڑا ہے. ورنہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، حج کرنے لگا، موقع ملا تو حج کیا. اس کے بعد میں جب کسی نے سوال کیا کہ تم تو مسلمان ہو، اب میں کہوں کیا کروں بھائی، بچپن سے اسلام ایسا مسلط کر دیا گیا تھا کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پائے، سوچ بھی نہیں پائے کسی مذہب کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں. اس طرح ہماری گھٹی میں ڈال دی گئی بات. تو اللہ نے اپنے اسلام کو جبر کے ذریعے نہیں مسلط نہیں کیا ہے، بلکہ باقاعدہ اختیار دیا ہے کہ جب شعور کی منزلوں پہ پہنچ جاؤ گے اور 15 برس زندگی کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تب تمہارے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے گا. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم اسے قبول کرو یا اسے قبول نہ کرو. لیکن اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام کے اصول یہ ہیں کہ یہ تمہیں اچھی باتیں بتانے والے آ رہے ہیں، یہ تمہارے سامنے بری کریکٹرز اور برے کردار نظر آ رہے ہیں. اب یہ تمہیں چوز کرنا ہے کہ کون سے کردار کو تمہیں قبول کرنا ہے، کون سی سیرت کو قبول کرنا ہے اور کس کو ختم کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کا انکار کرنا ہے. یہ تمہارا اختیار ہے. کیوں تم اس پوزیشن پہ ہو، اس کیفیت میں ہو کہ جہاں تمہارے وجود میں دو چیزیں باقاعدگی کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فرشتہ بھی نظر آ رہا ہے اور جانور بھی نظر آ رہا ہے. بس عزیزان گرامی، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ فرشتہ بھی ہے، جانور بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی سخت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محشر میں وہ منزل آتی ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جو تلوار سے زیادہ باریک اور بال سے زیادہ باریک. آپ یقین جانیے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا وہی منزل ہے کہ جو پل صراط کی زندگی ہے. اس لیے ذرا سا بھی میل ایس ہوئے، ذرا سا بھی بیلنس بگڑا تو ہمارے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک فرشتوں والی عقل کی طاقت ہے، ایک جانوروں کی شہوت کی طاقت ہے. جس چیز کے اوپر آپ نے بے توجہی کی فوراً دوسری چیز حاوی ہونے کو تیار بیٹھی ہے. آپ توجہ دے رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے وجود میں آپ اللہ کی نافرمانی کریں، آپ معصیت کرتے ہوئے نظر آئیں، آپ گناہ کرتے ہوئے نظر آئیں، خدا کو اگر آپ خدا کو ایک نہ مانیے تو خدا کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ بھائی اسے اس کی وحدانیت تو مجروح نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جانور حاوی ہونے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن خود، معصومین علیہ السلام نے بھی کہا، قرآن خود اس بات کا گواہ ہے کہ انسان کو اشرف مخلوق پیدا کرنے کے بعد اس کی خلقت کے اوپر خود خدا نے فخر کیا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں. لیکن اس کے بعد اسی انسان سے اتنا عاجز ہوا، مشیت اتنی عاجز ہوئی کہ کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو چوپایا ہو گیا، یہ تو جانور ہو گیا، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. آپ توجہ دے رہے ہیں؟ یہی انسان جس کو خلق کرنے کے بعد خالق اپنی خلقت کی تعریف کر رہا ہے، وہی انسان کی حرکتوں سے اتنا عاجز ہوا کہ خود اسی کتاب میں کہہ رہا ہے جس میں اپنی تعریف کر چکا تھا اس کو پیدا کرنے کے بعد کہ یہ وحشی جانور ہو گیا ہے، یہ وحشی جانور ہو گیا ہے. کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. ارے اس انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو وحشی گدھا ہو گیا ہے. آپ توجہ دے رہے ہیں؟ یہی انسان جو اشرف مخلوق تھا اپنے آپ کو اتنا پس کیا کہ یہ وحشی گدھا نظر آنے لگا، اور یہی انسان جب عقل پہ بھروسہ کرتا ہوا آگے بڑھا تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ فرشتوں کا سردار بھی ٹھٹک کے رک گیا اور کہا یا رسول اللہ آگے آپ کی منزل ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. یہ بھیا اتنی صبح نہیں ہے کہ آپ صلوات بھی باواز بلند نہ بھیج پائیں.
بڑی مشکل ہوتی ہے کہ صبح مجلس جب ہو رہی ہے تو اکثر لوگ غنودگی کے عالم میں رہتے ہیں، اور جب صحیح پڑھنے والے کو، بولنے والے کو رسپانس نہیں ملتا ہے تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ اب مزید کون سا کس ٹاپک پہ گفتگو کی جائے. تو آپ متوجہ رہیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں نے جو پہلی بات کہی تھی کہ ہمارے اچن بھائی کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا ہے. آپ میں اکثر جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزرگ ہیں ان سے تو معذرت کے ساتھ، ہم انسان اپنی زندگی کو اپنے اختیار کے حساب سے یا اوج کی منزلوں پہ پہنچا سکتے ہیں یا پستی کی طرف ڈھکیل سکتے ہیں. میں نے اس لیے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے وجود میں ایک انسان ہے، ایک جانور ہے، ہمارے وجود میں ایک حیوان ہے، ہمارے وجود میں ہماری اشرف مخلوق جو ہم کو ٹائٹل ملا ہے اس کو چھیننے والی ایک چیز موجود ہے. دوسری طرف ایک طاقت، ایک پاور وہ بھی موجود ہے جس کا لنک اللہ کی طرف سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جڑا ہوا ہے. یہی بندہ غفلت برتتا ہے تو گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، یہی بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور توفیقات نیک حاصل کرتا ہے تو دھیرے دھیرے عروج پاتا چلا جاتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بڑا مشہور ہے. علامہ ہلی ایک بڑے مشہور عالم ہیں. علامہ ہلی ایک دن کسی بزم میں، کسی مجمع میں تھے، اب کہاں پہ تھے نہیں معلوم. جب وہاں پر مجلس ہو رہی، نماز ہو رہی تھی یا کوئی اور تقریب ہو رہی تھی، جب وہ مکمل ہوئی تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا جو عالم دین تھے، کہ صاحبزادے ممبر پر جائیے اور ممبر پر جانے کے بعد کچھ لوگوں کو نصیحت کریے، کچھ نیک باتیں بتائیے، کچھ سمجھائیے، کچھ انہیں اسلام کے طور طریقوں سے واقف کرائیے. بیٹا اپنے باپ کے حکم پر ممبر پر گیا، اور یقین جانیے یہ روایات، یہ تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. علامہ ہلی کے صاحبزادے ممبر پر جانے کے بعد پورے مجمع کو دیکھتے رہے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اور اس کے بعد چپ چاپ بغیر ایک جملہ کہے ہوئے ممبر سے نیچے اتر آئے. اب لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگوں نے علامہ سے شکوہ کیا، علامہ یہ آپ کے صاحبزادے خود عالم دین ہیں، بھرے مجمع میں باپ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کو کم سے کم اگر آپ کا حکم گھر میں نہیں مانتے ہیں تو کم سے کم مجمع میں تو خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو واعظ کرو، اور یہ ممبر پر جا کر چپ چاپ بیٹھے رہے. تو علامہ ہلی تھے، انہوں نے اسی مجمع میں اپنے صاحبزادے کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ممبر پر کچھ تقریر کیجئے، کچھ واعظ کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے. تو ان کے جو جملے ہیں، کسی بھی عالم دین سے پوچھئے گا، ان کے جملے ہیں کہ بابا میں ممبر پر گیا آپ کے حکم کے مطابق، میں واعظ کرنا چاہتا تھا، میں نصیحت کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا کیا کروں، وہاں پہ کوئی انسانی نظر نہیں آیا، وہاں پر سب جانور بیٹھے ہوئے تھے. تو اب جانوروں میں زبان کھولتا تو کیا کھولتا. تو علامہ ہلی نے اپنے سر کو ایک بار کھجایا، جسے کہا جائے، کچھ دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد ایک شخص کو بلایا اور کہا ایک کام کرو گے میرا. کہا جی فرمائیے علامہ. کہا میرے بیٹے کو لے جاؤ اپنے گھر، مہمان رکھو کچھ دن. وہ لے کے چلا گیا. اب لوگوں نے سوال کیا کہ علامہ یہ کیا مسئلہ. کہا آج میں ڈر گیا. کہا کس بات سے ڈر گئے. کہا اس کے صاحبزادے کے جملوں پر میں متوجہ ہوا اور اسی نے مجھے ڈرا دیا. کہا کیا. کہا دیکھو جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج کے روز تک اس نے اتنی حلال غذا کھائی ہے، اتنی پاکیزہ غذا کھائی ہے، اتنی طیب و طاہر غذا کھائی ہے کہ اس کی آنکھوں پر جو پردے پڑے تھے وہ ہٹ گئے ہیں. اب اس کو انسان نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ انسان کی جو اصل ہے وہ نظر آ رہی ہے. اسی لیے میں نے آج دوسرے گھر پہ مہمان بھیج دیا ہے کہ یہ وہاں کی غذا کھائے گا تو ہٹے ہوئے پردے دوبارہ پڑ جائیں گے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. علامہ ہلی نے اپنے بیٹے کو متعلق کہا کہ یہ اس لیے میں اس کو دوسری جگہ بھیج رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ میرے گھر میں رہا ہے اتنی پاک اور حلال اور طیب و طاہر غذا کھلائی ہے کہ اب اس کو انسان نظر نہیں آ رہا ہے، انسان کی اصل نظر آ رہی ہے. تو اب یہاں پہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو حلال غذا کھلائے تو اس کے تو اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آنکھوں پر سے پردے ہٹ جائیں
اور جو جن کے لیے خود آیت تطہیر کا نزول ہوا ہو وہ اگر تلوار اٹھائیں اور نسلوں کو دیکھ کے چلائیں، تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، علامہ ہلدی کا یہ واقعہ خود قرآن نے کہا کہ یہ کان مستنفرۃ فرت من قسورہ، ارے انسانوں کو کیا ہو گیا، یہ تو وحشی گدھے ہو گئے ہیں، یہ وحشی گدھے ہو گئے ہیں جو شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم جو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہیں، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کلام نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی الہی کے بغیر نطق نہیں کرتے ہیں اپنی ہوا و ہوس سے، اسی وقت بولتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جنگ خندق، جنگ احزاب میں جب ایک ملعون گستاخی کرتا ہوا نظر آیا جس کا تاریخ نے نام عمرو بن عبدود لکھا ہے، تو نبی کریم نے زبان پر ایک جملہ جاری کیا جس کو تمام ہسٹورین نے لکھا ہے، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے۔ دیکھیے یہ میرے جملے نہیں ہیں، ہم لوگ کسی کو غصے میں کہہ دیں جاہل اور گدھا ہو رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، تو ہم انسان ہیں، لیکن محمد وہی کہیں گے جو وحی الہی کا نزول ہوگا۔ ایک اچھے بھلے آدمی کو گھوڑے پر سوار ہے، توق پہنے ہوئے ہے، زرہ پہنے ہوئے ہے، یہ ہے وہ ہے، خود پہنے ہوئے ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے سامنے جائے، کتے کے سامنے جائے۔ یہ واقعات میں نے اس لیے عرض کیے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ خدا کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، آل رسول کو چھوڑ کے گزاری تو یہی وحشت انسان کو انسان نہیں بلکہ جانور بنا دیتی ہے، اگر ان کے اوپر بھروسہ ہو تو اتنا آگے بڑھا دیتی ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی کہتا ہے یا رسول اللہ آگے آپ کی منزل ہے، قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں۔ ایک دودھ بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ پر جل جائیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے اچھن بھائی کی بھی زندگی، خدا کی قسم میں اس دن بھی یہ بات کہہ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، کس وقت انسان کو توفیق ہو جائے۔ دیکھیے توفیق کی بات ہے، بے شک وہ بڑے دادا کے پوتے تھے، بہت بڑے پردادا کے پرپوتے تھے، پورا خاندان، مولویوں کا خاندان، عالموں کا خاندان، لیکن خود توفیق حاصل ہو جانا۔ امن نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، نبی کی بیوی بھی گمراہ ہو جاتی ہے اور لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے کہ انسان عقل پہ بھروسہ کر رہا ہے یا اپنی شہوت پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں دھیرے 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 جو انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین کاروبار، بہترین بزنس رہا اور مسلسل رہا، لیکن اس کے بعد میں ڈوب جانے کا جذبہ۔ اور دیکھیے اسی پر جب سورہ عنکبوت میں بھی ایک آیت ہے، مجھے اس وقت آیت یاد نہیں ہے اس لیے پڑھوں گا نہیں، کہ جو اللہ کی راہ میں جستجو کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو بہترین راستہ دکھانے والا ہے، بہترین راستہ سجھانے والا ہے۔ آپ یقین جانیے ایک عرصے کے بعد کسی فیلڈ کی طرف راغب ہونا اور اس کے بعد میں اس پر کمانڈ حاصل کرنا، یہ ہے کمال انسانیت، یہ ہے کمال آدمیت۔ ہمارا اچھن بھائی کون سے بہت کچھ نہ شاعر تھے، نہ شروع سے ان کو اس کا شوق تھا، لیکن یقین جانیے کہ اس دور میں جب بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں 10-12 سال 15 سال کے دوران، سینکڑوں شعر، سینکڑوں بند، اور نہ جانے کتنے مرثیہ خان ایسے تھے جو گمنامی کی بستیوں میں چلے گئے تھے۔ ہم آپ کو چند ہی نام معلوم ہے، میر انیس، مرزا دبیر، اور چند نام معلوم ہیں، لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے ان تمام ارواح کے اوپر مرثیہ خانوں کی، ہمارے اچھن بھائی کا، کہ انہوں نے سب کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ آپ دیکھیے انتخاب کلام میں دیکھیے یا دوسرے مجموعات میں دیکھیے کہ آپ نے صرف اپنے دادا کو نہیں یاد رکھا بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی زندہ کر دیا جو در آل محمد سے وابستہ تھے۔ خدا کی قسم کتنا انسان کی زندگی سبھی کی ہے، زندہ ہم سبھی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ زندگی کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ مر جانا ہوتا ہے، ہم سب مر جائیں گے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ ادھر روح نکلے، ادھر معصومین بھی انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں اور وہ تمام صالحین کی ارواح بھی منتظر ہوں
ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. بھائی مجھے بھی شعر کہنے کا بے شوق ہے اور میں نے مرثیے بھی بہت پڑھے ہیں، لیکن یقین جانیے اچھن بھائی کی وجہ سے، مرزا محمد یوسف صاحب کی وجہ سے پتہ نہیں ایسے ایسے کتنے شاعروں کو پڑھ لیا مجھ جیسے جاہل نے، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا، جن کے بارے میں گمان بھی نہیں تھا، جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ نے کتنی محنت کی ہوگی. یہ تھوڑی دیر گفتگو کرنا تو آسان ہے، تعریف کرنا تو بڑی آسان ہے کہ اچھن بھائی نے بہت بڑا کام کیا، بڑی دینی خدمات انجام بجا لائے وہ. لیکن آپ کبھی یہ سوچئے کہ کس طرح تن من دھن لگایا ہوگا تب اس طرح کی شخصیتوں کو سامنے لے کر آئے ہوں گے. کتنوں کے سامنے منتیں کرنا پڑی ہوں گی، کہاں کہاں سفر کرنا پڑا ہوگا، کس کے سامنے جانا پڑا ہوگا. اس طرح انہوں نے تمام انجمن، ایک انجمن بنا دی جو بکھری ہوئی انجمن تھی، جو انجمن تاریخ میں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کو ایک جا کرنے کا کام ہمارے بزرگ نے کیا تھا جو مرحوم ہو گئے، جن کے احسان ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات. اللہ ان کے درجات عالی فرمائے. اور ظاہر ہے کہ جو خدمت کر کے گئے ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہونا، اور امام حسین علیہ السلام کا کوئی خدمتگار ہو جائے، جناب زہرا کی رضا حاصل ہوتی ہے ہر اس شخص کے اوپر کہ جو آقا حسین کے لیے تھوڑا بہت بھی کام کرتا ہوا نظر آئے. اس لیے کہ جناب زہرا جو مرکز ہیں معصومین علیہ السلام میں، اگر انہوں نے شدت سے کسی چیز کے سلسلے میں کسی شدت سے کوشاں نظر آئی ہیں تو وہ ہے ذکر حسین، غم حسین. اپنے باپ سے ایک سوال کیا تھا، بابا یہ آپ کیا سنا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو مار ڈالا جائے گا، اسلام کی راہ میں قربان ہو جائے گا. کہاں بیٹا یہ ہوگا. کہا بابا یہ بتائیے کہ اس وقت کیا آپ موجود ہوں گے. کہا تم نہیں ہوگی. کہا ابو الحسن. کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. میں. کہا تم بھی نہیں ہوگی. ایک بھائی کے لیے ہوگا. کہا وہ بھی نہیں ہوگا. تو ایک مظلوم ماں، اسے ماں کی ممتا کہہ لیں آپ، اس نے پکار کے کہا بابا بھی اتنا بتا دیے میرے حسین کو یاد کون کرے گا، حسین کا ذکر کون کرے گا، حسین کا غم کون منائے گا. دیکھیے یہ بات عجیب سی لگتی ہے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ حسین پر رو، حسین پر غم مناؤ، اور اکثر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم کیوں روئیں، ہم کیوں گریہ کریں. ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ عربوں کا بھی ایک دستور تھا، اور ظاہر ہے کہ وہی شریعت میں بھی نظر آ رہا ہے، وہی دین میں بھی نظر آ رہا ہے. اگر کوئی مر جاتا تھا، اما اپنے بستر پہ مر جائے، تب بھی مدینہ ہو یا مکہ ہو یا عرب کے دوسرے علاقے ہوں، وہاں ایک اصول تھا کہ 40 دن تک اس مرنے والے پر آنسو بہائے جائیں گے. اور اس کے گھر میں تمام خواتین جمع ہو جاتی تھی، رشتہ دار اور خاندان والے اور پڑوسی اور محلے والے، اور وہاں بیٹھ کر ایک مخصوص ٹائم کے اوپر اس مرنے والے کو یاد کر کے رویا جاتا تھا. بلکہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جہاں رونے والے نہیں ہوتے تھے وہاں رونے والیوں کو انتظام کیا جاتا تھا. باقاعدہ اس زمانے میں ایک یہ بھی کاروبار تھا کہ ان کے یہاں جا کر رونا ہے. رونے والیاں ہوتی تھیں جو گریہ کرتی تھی مرنے والے کے اوپر. اگر یہ کہیے کہ رونا بدعت ہے، رونا شرک ہے، تو یہ آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، بے وجہ آپ بیوقوف بناتے ہیں. اس لیے کہ جنگ احد کے لیے تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ احد کے بعد جب واپس مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. جس کے گھر کا مسلمان شہید ہوا تھا، جو بھی صحابی شہید ہوا تھا، اس کے گھر سے گریے کی آواز آ رہی تھی. رسول اللہ جس راستے سے گزرے اور جہاں سے بھی رونے کی آواز آئی، آپ نے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی. لیکن بڑھتے تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جب اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ جناب حمزہ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. تو یہ مسلمانوں نے لکھا ہے. اب انصاف ہے، ایک سوال ہے کہ مسلمان خود لکھتے ہیں اس بات کو کہ جب رسول اللہ جناب حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز نہیں سنتے ہیں تو وہیں پہ رک جاتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ خیریت تو ہے، کیوں آپ غمزدہ ہو گئے؟ کہا ہم پردیس میں ہیں، ہمارا چچا مکے کا رہنے والا تھا، آج اس پردیسی پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں، آج اس پردیسی پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں. مسلمانوں نے جیسے ہی سنا صحابہ کرام نے دوڑتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف گئے اور تمام عورتوں سے کہا کہ یہاں پر اپنے مرنے والے پر رونا موقوف کرو.
اور یہاں سے سب چلو وہاں فرش بچھاؤ، فرش بچھانے کے بعد رسول اللہ کے چچا کے اوپر ماتم کرو، اس لیے کہ رسول اللہ غمزدہ ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ بدعت ہوتا تو نہ رسول اللہ کو افسوس ہوتا اس بات کا کہ میرے چچا کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے، نہ اصحاب رسول اپنی ازواج کو حکم دیتے کہ جاؤ اور جا کر گریا کرو۔ تو رونا اسلام کا اصول تھا، سب روتے ہوئے نظر آئے ہیں، جو بھی مرتا تھا وہاں گریا ہوتا تھا تاکہ گزرنے والے ایک سوال کریں کون کیوں رو رہے ہیں، یہ تو بتایا جا سکے کہ فلاں شخص مر گئے۔ عزیزان گرامی، حسین کی ایک مصیبت یہ بھی ہے، حسین کی ایک مظلومی یہ بھی ہے کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو کم سے کم، چاہے کوئی بھی، کم سے کم 40 دن تک رویا جائے۔ ہائے رے مظلوم حسین کہ جس کی شہادت کے بعد اس کی اولادوں کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کی بیٹی روتی ہے تو منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، اگر اس کا بیٹا روتا ہے تو تازیانوں سے اذیت دی جاتی ہے، اگر اس کی بہن آنسو بہاتی ہے تو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کے بعد رونے نہ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انتظام قدرت ہوا اور جناب زہرا نے کہا کہ بابا پھر روئے گا کون؟ تو سرکار ختمی مرتبت نے جواب دیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ ہاں ارباب غم، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بھی عجیب لطیف بات ہے، اس پر توجہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا، یا اللہ شیعوں کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا، یا اللہ سادات کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا۔ نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ تو حسین کا غم کسی نہ مذہب کی ملکیت ہے، نہ کسی قوم کی ملکیت ہے، نہ کسی فرقے کی ملکیت ہے۔ حسین کا غم تو ایک گروہ کے نام ہے۔ جب تک کہ فرش عزائے حسین سے وابستہ رہیے، سمجھ جائیے کہ ہم اسی گروہ میں شامل ہیں جس کا وعدہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کیا تھا۔ تو بیٹی نے جواب دیا تھا کہ بابا پھر میں بھی جہاں کہیں وہ گروہ ذکر کرے گا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی اور وہاں جا کے پرسہ قبول کروں گی۔ بس ارباب غم، تو یہ فرش عزائے حسین ہو یا ذکر حسین ہو، یہ خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب زہرا کے قلب کی تسکین کا سبب مہیا ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرش عزائے حسین پہ آتی ہیں۔ اکثر پڑھنے والوں کے زبانی آپ نے سنا ہوگا، اکثر خطبہ کی زبان، علماء کی زبان سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ عزاداروں ایک ماں اپنا رومال لے کے آ گئی ہے، ایک ماں اپنا رومال لے کے آ گئی ہے۔ اور جب لوگ حسین کی مظلومی کے تصور کے ساتھ یا حسین کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں تو وہ معصومہ ایک آواز دیتی ہے، خوشا نصیب میرے لال پہ رونے والوں، ارے آج تم اتنے جمع ہو لیکن کل کربلا کے میدان میں میرا حسین یکو تنہا آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس ایک واقعہ اور عرض کر مجلس کو تمام کروں۔ ایک صحابی ہیں جناب جعفر صادق علیہ السلام کے، جناب فضائل، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اکثر دیکھیے عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ کرتا رہتا ہوں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ معصومہ فرش پہ آتی ہیں، کہاں لکھا ہے کہ وہ پرسہ قبول کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تواتر میں ہوتی ہیں۔ باپ نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، اور باپ سے بیٹے نے سنا، تو ایک چیز تواتر ہے۔ اور جہاں تک آپ گواہی مانگنا چاہتے ہیں کہ کہاں آتی ہیں، کہاں لکھا ہے، تو معصومین گواہ ہیں کہ جہاں کہیں ذکر حسین ہوتا ہے ہماری جدہ ماجدہ تشریف لاتی ہیں، چاہے چوتھے امام ہوں۔ انہوں نے بھی ایک جگہ فرمایا تھا، جب آپ نالائن کے جہاں سب کی نالائنیں رکھی تھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے تھے اور صاحب خانہ نے کہا تھا مولا آپ تو وہاں فرش عزا پہ فلاں جگہ بیٹھے تھے، آپ یہاں پہ کیسے تشریف لے آئے؟ کہا تجھے نہیں خبر، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، ارے میرے بابا کا ذکر ہو رہا تھا، میری دادی جنت چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ اسی طرح چھٹے امام کا ایک واقعہ ہے ان کے دور کا کہ آپ کے ایک صحابی تھے جناب فضائل ابن یسار۔ یہ ایک روز ان کو امام حسین علیہ السلام بہت یاد آئے۔ جب اب عبداللہ الحسین بہت یاد آئے تو تسکین قلب کی خاطر آپ نے اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں وقت پہ مجلس ہوگی، تم لوگ آنا۔ پڑھنے والے سے بھی کہہ دیا، اور جب اعلان ہو گیا تو ایک فیصلہ کیا کہ چلو امام سے بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے گھر میں آپ کے دادا کی مجلس ہے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، مولا کے شایان شان میرا مکان نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ سا مکان ہے، مولا کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو یہاں بلایا جائے۔ پھر خیال آیا کریم ابن کریم ہے، معاف کر دیں گے،
چلو اس پر غور نہیں کریں گے، بلا لو، پھر خیال آیا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ آخر میں روایت کہتی ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ مولا کو اطلاع نہ دی جائے اور چپ چاپ ذکر حسین برپا کر لیا جائے۔ مجلس کر لی، امام کو نہیں بتایا، لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اس دن اتنا مصروف ہو گئے کہ وہ چاہ کر بھی امام کی خدمت میں حاضر نہ ہو پائے۔ بس عزیزان گرامی، 2 منٹ کی زحمت و مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جب دوسرے روز امام کی خدمت میں پہنچے اور امام کو سلام کیا تو امام نے سلام کا جواب دیا اور پھر اشارے سے قریب بلایا، یہاں آؤ فضیل۔ اور جب فضیل قریب پہنچے تو کہا کل میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تم نظر نہیں آئے میری بزم میں۔ اب جس کا ڈر تھا وہی ہوا، تو جناب فضیل کہنے لگے مولا اصل میں ایک کام میں مصروف تھا، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کبھی ناکہ نہیں ہوتی ہے، میں ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں۔ کہا لیکن کل کہاں تھے؟ کہا بس ایک ضروری کام میں مصروف تھا۔ کون سا کام تھا؟ بس مولا پوچھئے نا۔ اب یہ بتانا نہیں چاہ رہے امام کو کہ گھر میں مجلس کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے دادا کی تلوار چلتی ہو، نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن عظمت فرش ازائے یا عظمت عشق حسین وہ دنیا کو بیان کرنا چاہ رہا ہو، بتانا چاہ رہا ہو۔ کہا کون سی ایسی بات تھی جو تم اپنے امام کو نہیں بتانا چاہتے ہو؟ کہا بڑا مصروف تھا، بس اب پوچھئے نہیں۔ کہا ایسا کون سا کام تھا کہ اپنے مولا کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ اب جب دیکھا کہ مفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایک بار ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا کوئی کام تو نہیں تھا، گھر میں مجلس حسین برپا کی تھی، اس لیے اتنا مصروف ہو گیا لوگوں کی آمد کی وجہ سے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا۔ بس ارباب غم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے امام۔ کیا کہا؟ میرے جد کی مجلس تھی اور مجھے اطلاع نہیں دی؟ فضیل یہ تو انصاف نہ ہوا۔ کہا مولا آپ کے شایان شان مکان نہیں ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، اور اپنی غربت کو سوچ کے کہنے کے بعد وہ پھر سوچا اور پھر رونا شروع کیا۔ جب جناب فضیل کو روتا ہوا دیکھا تو آگے بڑھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کہ فضیل اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے۔ اور 2 جملے کہے، بس اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ کہا فضیل تم لوگ بلاؤ یا نہ بلاؤ، جہاں کہیں میرے جد کا ذکر ہوتا ہے ہم آل محمد اس جگہ پہنچتے ہیں، اور تم نے بڑا اچھا کیا تھا کہ وقت مجلس فلاں رنگ کا پردہ اپنے دروازے پہ آویزہ کر دیا تھا۔ تو چونک کے جناب فضیل کہنے لگے مولا آپ کو کس نے خبر دی کہ وقت مجلس میرے دروازے پر فلاں رنگ کا پردہ لٹکا ہوا تھا؟ کہا اسی کے پیچھے تو تمہارا یہ امام بیٹھا ہوا ذکر حسین سن رہا تھا۔ فضیل تڑپ گئے مولا، جب وہاں تک آ گئے تھے تو فجر مجلس میں آ جاتے تو رونے لگے امام۔ کہا تجھے کیا خبر؟ ارے میری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا، اے فضیل زمین کانپ رہی ہوتی ہے، آسمان تھرا رہا ہوتا ہے جب ایک دکھیاری ماں اپنے مظلوم بیٹے کو یاد کرتے ہوئے ہائے میرا حسین، ہائے میرا مظلوم۔ سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ پروردگارہ ہمارے اچھن بھائی کے درجات کو عالی فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت ہو، ہم لوگوں کی بھی توفیقات نیک میں اضافہ ہو، جئیں تو ولائے آل محمد پر باقی رہتے ہوئے، اور اللہ کرے جب موت آئے تو آخری وقت لب پہ یا حسین ہو یا علی۔ التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا محمد یوسف صاحب ابن مرزا محمد کاظم صاحب کی روح کو ایسا لے سوا۔